یعنی جتنے بھی ہندوستانی ہیں اس میں سب سے زیادہ قربانی پیش کی ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے، چاہے وہ 1757 سے لے کے 1857 کا معاملہ ہو، نواب سراج الدولہ کی شہادت سے لے کے ٹیپو سلطان، اور ٹیپو سلطان کی شہادت سے لے کے مولوی احمد اللہ شاہ کی قربانی، جن کو انگریزوں نے دفن بھی 2 حصوں میں کیا تھا، ان کا سر الگ دفن کیا گیا اور دھڑ الگ دفن کیا گیا۔ تو ایسے آزادی کے مجاہدین جنہوں نے اس ملک کو اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے آزاد کرایا، اور 1857 کی جو کرانتی ہوئی اس کو بہادر شاہ ظفر نے لیڈ کیا، اس کے بعد جو انگریزوں کے ظلم کا جو انتہا ہوئی، اور 1857 سے لے کے 1920 تک جو انگریزوں نے مظالم ڈھائے، اس میں جو مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، تو اس کے بارے میں بتا دوں تقریباً 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ کانپور سے لے کے فرخ آباد تک کوئی ایک ایسا پیڑ نہیں تھا جہاں مسلمانوں کی لاشیں نہ ٹنگی ہوں، یا دلی کی چاندنی چوک سے لے کے لاہور تک کا کوئی ایک بھی درخت نہیں بچا تھا جہاں مسلمانوں کی لاشوں کو انگریزوں نے پھانسی دے کر لٹکایا نہ ہو۔ اس کے علاوہ دلی، جسے اس زمانے میں شاہ جہاں آباد کہا جاتا تھا، ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا یا توپوں سے اڑا دیا گیا۔ اور یہ جو لڑائی تھی جس کو آپ سوتنترتا سنگرام کی پہلی کرانتی کہتے ہیں 1857، اس کو ہندوستانیوں نے لڑی تھی، اس میں ہندو مسلم شریک تھے، لیکن مسلمانوں کا اس میں بہت بڑا کردار تھا۔ اسی کے تعلق سے انگریزوں نے جو جیل کی، جس کو آپ کالا پانی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں 75% جو قیدی تھے وہ مسلمان تھے۔ یہیں کے بعد اب 1857 کے بعد جو تحریکیں چلی جو ملک کو آزاد کرانے کے لیے، چاہے وہ ریشمی رومال تحریک ہو، یہ دیوبند مدرسہ جس کے بارے میں بار بار سوالیہ نشان لگائے جاتے ہیں، وہیں کے مولانا محمود الحسن صاحب اس تحریک کے بانی تھے، جنہوں نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں جا کر پورے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے باقاعدہ انگریزوں کی فوج سے لوہا لیا۔ یا دوسری ہو ہندوستان غدر پارٹی، جس نے کابل میں باقاعدہ پروویژنل بھارتی سرکار بنائی، اس کے پرائم منسٹر راشٹرپتی راجہ مہندر پرتاپ سنگھ بنائے گئے اور پردھان منتری مولوی برکت اللہ صاحب بنائے گئے۔ تو مولوی برکت اللہ صاحب کی ہندوستان غدر پارٹی ہو یا آزاد ہند فوج، اس جو سبھاش چندر بوس صاحب کی تھی، اس کے بھی کیپٹن عباس علی نے ان کی فوج کو لیڈ کیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیے کانگریس، جس نے 1947 میں باقاعدہ اس آزادی کے موومنٹ کو لیڈ کیا۔ اس میں جو مجاہدین آزادی ہیں، چاہے مولانا آزاد ہو، مولانا حسن موانی ہو، ڈاکٹر ایم اے انصاری ہو، حکیم اجمل خاں ہو، بدرالدین طیب جی ہو، رحمت اللہ سیانی ہو، نواب سید محمد بہادر ہو، سید حسن امام ہو، یا محمد علی جوہر ہو، یہ سب کانگریس کے پریسیڈنٹ رہے، ادھیکش رہے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے اپنی خدمات، اپنی قربانی پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ حال یہ ہے کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ یا حب الوطنی ہم بتائیں، جس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنے بزرگوں کی جانوں کو نذرانے پیش کیا ہے۔ جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر مولانا آزاد، جنہوں نے اس ملک کے تعلیم کی بنیاد رکھی، جن اداروں کے تھرو، چاہے IIT ہو، IIM ہو، ایمس ہو، ساہتیہ اکیڈمی، اردو اکیڈمی، جتنے بھی اکیڈمیز ہوں، یہ سب مولانا آزاد کی دین ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہندوستان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ پھر اس کو فالو کرتے ہوئے چاہے ہمایوں کبیر ہوں، وہ بھی دوسرے ایجوکیشن منسٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ چاہے ڈاکٹر ذاکر حسین ہو، چاہے ڈاکٹر فخر الدین علی احمد ہو، اور اس کے بعد بریگیڈیئر عثمان ہو، ویر عبدالحمید ہو، یا APJ کلام ہو، یا موجودہ وقت میں جمہوریت کا سب سے بڑا پاسباں بیرسٹر اسد الدین اویسی ہو، سب اس ملک کی خدمت میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اس ملک کے لیے ہر طرح سے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ بات، یہ بائٹ یا یہ جو آپ لوگوں سے جو مخاطب ہوا، میں اس لیے ہوا کہ کچھ لوگ ملک میں نفرت کی فضا ہموار کر کے مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو ہٹانا چاہتے ہیں، نگڑنے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ کنٹریبیوشن بہت غیر معمولی ہے، اور یہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے۔ میری آپ میڈیا کے تھرو تمام ہندوستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ ایسے موقع پر، جب ملک اپنا 75واں سالگرہ منا رہا ہے، یوم آزادی منا رہا ہے، ایسے موقع پہ ہمیں سب کو بڑھ چڑھ کر پوری آن بان شان کے ساتھ اس فیسٹیوٹی کو منانا چاہیے، اور ہمیں اپنے ان بزرگوں
کو ضرور یاد کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ آزادی ملی، جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ہمارا ابھیان رہے گا کہ ہم مجاہدین آزادی کے الگ الگ طریقے سے سوشل میڈیا کے تھرو یا پروگرام کے تھرو ان کی قربانیوں کو اور ان کے معاملات کو عام عوام کے سامنے پیش کریں. یعنی جتنے بھی ہندوستانی ہیں اس میں سب سے زیادہ قربانی پیش کی ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے، چاہے وہ 1757 سے لے کے 1857 کا معاملہ ہو، نواب سراج الدولہ کی شہادت سے لے کے ٹیپو سلطان، اور ٹیپو سلطان کی شہادت سے لے کے مولوی احمد اللہ شاہ کی قربانی، جن کو انگریزوں نے دفن بھی دو حصوں میں کیا تھا. ان کا سر الگ دفن کیا گیا اور دھڑ الگ دفن کیا گیا. تو ایسے آزادی کے مجاہدین جنہوں نے اس ملک کو اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے آزاد کرایا، اور 1857 کی جو کرانتی ہوئی اس کو بہادر شاہ ظفر نے لیڈ کیا. اس کے بعد جو انگریزوں کے ظلم کا جو انتہا ہوئی، اور 1857 سے لے کے 1920 تک جو انگریزوں نے مظالم ڈھائے، اس میں جو مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، تو اس کے بارے میں بتا دوں تقریباً 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. کانپور سے لے کے فرخ آباد تک کوئی ایک ایسا پیڑ نہیں تھا جہاں مسلمانوں کی لاشیں نہ ٹنگی ہو، یا دلی کی چاندنی چوک سے لے کے لاہور تک کا کوئی ایک بھی درخت نہیں بچا تھا جہاں مسلمانوں کی لاشوں کو انگریزوں نے پھانسی دے کر لٹکایا نہ ہو. اس کے علاوہ دلی، جسے اس زمانے میں شاہجہان آباد کہا جاتا تھا، ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا یا توپوں سے اڑا دیا گیا. اور یہ جو لڑائی تھی جس کو آپ سوتنترتا سنگرام کی پہلی کرانتی کہتے ہیں 1857، اس کو ہندوستانیوں نے لڑی تھی، اس میں ہندو مسلم شریک تھے، لیکن مسلمانوں کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. اسی کے تعلق سے انگریزوں نے جو جیل کی، جس کو آپ کالا پانی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں 75% جو قیدی تھے وہ مسلمان تھے. یہیں کے بعد اب 1857 کے بعد جو تحریکیں چلی جو ملک کو آزاد کرانے کے لیے، چاہے وہ ریشمی رومال تحریک ہو، یہ دیوبند مدرسہ جس کے بارے میں بار بار سوالیہ نشان لگائے جاتے ہیں، وہیں کے مولانا محمود الحسن صاحب اس تحریک کے بانی تھے، جنہوں نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں جا کر پورے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے باقاعدہ انگریزوں کی فوج سے لوہا لیا. یا دوسری ہو ہندوستان غدر پارٹی، جس نے کابل میں باقاعدہ پروویژنل بھارتی سرکار بنائی، اس کے پرائم منسٹر راشٹرپتی راجہ مہندر پرتاپ سنگھ بنائے گئے اور پردھان منتری مولوی برکت اللہ صاحب بنائے. تو مولوی برکت اللہ صاحب کی ہندوستان غدر پارٹی ہو یا آزاد ہند فوج، اس جو سبھاش چندر بوس صاحب کی تھی، اس کے بھی کیپٹن عباس علی نے ان کی فوج کو لیڈ کیا تھا. اور اس کے بعد آپ آ جائیے کانگریس، جس نے 1947 میں باقاعدہ اس آزادی کے موومنٹ کو لیڈ کیا. اس میں جو مجاہدین آزادی ہیں، چاہے مولانا آزاد ہو، مولانا حسن موانی ہو، ڈاکٹر ایم اے انصاری ہو، حکیم اجمل خاں ہو، بدرالدین طیب جی ہو، رحمت اللہ سیانی ہو، نواب سید محمد بہادر ہو، سید حسن امام ہو، یا محمد علی جوہر ہو، یہ سب کانگریس کے پریسیڈنٹ رہے، ادھیکش رہے ہیں. یعنی ان لوگوں نے اپنی خدمات، اپنی قربانی پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا. حال یہ ہے کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ یا حب الوطنی ہم بتائیں، جس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنے بزرگوں کی جانوں و نذرانہ پیش کیا ہے. جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر مولانا آزاد، جنہوں نے اس ملک کے تعلیم کی بنیاد رکھی، جن اداروں کے تھرو، چاہے آئی ٹی ہو، IIM ہو، ایمس ہو، ساہتیہ اکیڈمی، اردو اکیڈمی، جتنے بھی اکیڈمیز ہوں، یہ سب مولانا آزاد کی دین ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہندوستان کا ڈنکا بج رہا ہے. پھر اس کو فالو کرتے ہوئے چاہے ہمایوں کبیر ہوں، وہ بھی دوسرے ایجوکیشن منسٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ چاہے ڈاکٹر ذاکر حسین ہو، چاہے ڈاکٹر فخر الدین علی احمد ہو، اور اس کے بعد بریگیڈیئر عثمان ہو، ویر عبد الحمید ہو، یا APJ کلام ہو، یا موجودہ وقت میں جمہوریت کے کا سب سے بڑا پاسباں بیرسٹر اسدالدین اویسی ہو، سب اس ملک کی خدمت میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اس ملک کے لیے ہر طرح سے قربانی دینے کو تیار ہیں. تو یہ بات، یہ بائٹ یا یہ جو آپ لوگوں سے جو مخاطب ہوا، میں اس لیے ہوا کہ کچھ لوگ ملک میں نفرت کی فضا ہموار کر کے مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو ہٹانا چاہتے ہیں، نگڑنے کرنا چاہتے ہیں.
جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ کنٹریبیوشن بہت غیر معمولی ہے اور یہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. میری آپ میڈیا کے تھرو تمام ہندوستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ ایسے موقع پر جب ملک اپنا 75واں سالگرہ منا رہا ہے، یوم آزادی منا رہا ہے، ایسے موقع پہ ہمیں سب کو بڑھ چڑھ کر پورے آن بان شان کے ساتھ اس فیسٹیوٹی کو منانا چاہیے اور ہمیں اپنے ان بزرگوں کو ضرور یاد کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہمیں یہ آزادی ملی، جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ہمارا ابھیان رہے گا کہ ہم مجاہدین آزادی کے الگ الگ طریقے سے سوشل میڈیا کے تھرو یا پروگرام کے تھرو ان کی قربانیوں کو اور ان کے معاملات کو عام عوام کے سامنے پیش کریں.